ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحبہ، معزز سازہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف 27 رمضان کو شب بیداری کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں گھومتی ہے۔ اسے ان راتوں میں تلاش کرو۔ پہلے یہ رات تعین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں جو برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے آقا خیمے سے باہر آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تکرار ہو رہی تھی۔ آوازیں بلند ہو گئی، جھگڑا بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لا کر بتایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے تاک راتوں میں تلاش کرو گے۔ ساتھیوں، ہم مسلمانوں کو شب قدر کیوں دی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 4 مجاہدین نے 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی کہ ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس ابھی باقی ہے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، بشارت دے اپنی امت کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، چلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رات دیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مرد اور عورت اس ایک رات کی عبادت کر لیں تو 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ ساتھیوں، آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور کیا فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کیا فضیلت ہے؟ تنزل الملائکۃ، فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اور کیا ہے اس رات میں؟ اور روح، جبرائیل امین بھی زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع صبح تک یہ رات سلامتی والی ہے۔ جی ساتھیوں، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ جہاں مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ یہ رات صبح ہونے تک سلامتی والی ہے۔ ساتھیوں، پھر جب صبح کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، صرف 4 لوگوں کا معاملہ باقی ہے کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیا تو معافی ہے۔ ایک عادی شراب خور کی، شراب پینے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شراب چھوڑ نہ دے۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کی، والدین کا نافرمان، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے۔ تیسرا، قطع رحمی کرنے والا، یعنی جس شخص نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ رکھا، ان کے ساتھ بول چال بند ہے، ملنا جلنا بند ہے، ہر طرح کا لین دین بند ہے، اس کی بھی نجات نہیں ہوتی۔ چوتھا، کینہ پرور، جی ساتھیوں، جس شخص کے دل میں کینہ ہے اس کی بھی عبادت اور عافیت قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کینہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کسی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص سے نفرت ہے، تو یہ
बुग़्ज़ है। जब आप कहते हैं कि मुझे मौका मिलने दो, देखना फिर मैं इसका क्या हाल करता हूँ, तो इसको कीना कहते हैं। यानी आप अपने दिल में किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का ख्याल या इरादा रखते हैं, ऐसे शख्स की भी इबादत कबूल नहीं होती। ये रात शब बेदारी करे, इबादत करे, मनाजात करे, दुआएं मांगे, कुछ भी करे, इनकी इबादत कबूल नहीं होती। साथियों, आए अब देखते हैं कि हम इस रात की नेमतें और बरकतें पाने के लिए क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो नाराज रिश्तेदारों को मनाना चाहिए। जिन लोगों से आपके साथ ज्यादती की, उनको माफ कर दे। जिनके साथ आपने ज्यादती की, उनसे माफी मांगे, ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। हम अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक कर लें। हस्बे तौफीक सदका खैरात करें। रमजान मुबारक की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 को शब बेदारी करें। शब बेदारी में क्या करना है? कुछ नफल पढ़ ले, कुछ तलावत कर ले, जिक्र अज़कार कर ले, दुआएं मांग ले, अपने रब को राजी कर ले। आए साथियों, इस रमजान में शब कदर को पाने की पूरी कोशिश करें, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें, अपने अजीजों अकारब की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश की दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल अता फरमाए, हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, हमारे वतन को कामरानी अता फरमाए, इस्लाम का परचम सर बुलंद करे, इस्लाम को जमाने में अरूज अता फरमाए। फलस्तीन, कश्मीर और जहाँ जहाँ मुसलमान आज़ादी के लिए कोशां हैं, उनको कामयाबी अता फरमाए, हमारे वतन की खैर फरमाए, हमें अच्छे हुक्मरान और अच्छे जर्नेल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।